رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبارک دن کیسے گزارا اور ایک مسلمان کو کیسے گزارنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام، مت سوچئے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے اب نمازوں کی ضرورت نہیں۔ سب سے پہلے شیطان تمہاری عبادت کو چوری کرے گا، تمہیں عشاء کی نماز با جماعت سے روکے گا، کہے گا تیاری کر لو، تیاری کے لیے رات ہے، اور تیاری اتنی لمبی چوڑی کیا کرنی ہے؟ ایک مسلمان نے عید پڑھنی ہے، اس کی آداب میں ابھی بتائے دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز اور خصوصاً فجر کی نماز، رات کپڑوں کی تیاری اور طرح طرح کی تیاریوں میں، صفائیوں میں صبح کی نماز پہ کوئی اٹھتا نہیں ہے، یہ بھی شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث سنیے، ایک مسلمان کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ چاند نظر آئے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ چاند کو دیکھ کے یہ دعا پڑھیے، صرف شور مت مچائیے بلکہ یہ دعا پڑھیے، اللہ امن و امان کا چاند بنا دے، اللہ آنے والا مہینہ سلامتی والا بنا دے، اللہ ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، یہ دعا پڑھیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے آدھی رات کے قیام کو اسے ثواب مل جاتا ہے، اور جو عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو با جماعت پڑھتا ہے اللہ ذوالجلال رات کا قیام اس کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ صبح کی نماز با جماعت پڑھیے، اپنے اذکار کو مکمل کیجیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ نہیں۔ کچھ لوگ اس دن بھی روزہ رکھتے ہیں، غلط کرتے ہیں، حرام ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ بندہ مومن روزہ نہیں رکھتا، کرتا کیا ہے؟ آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر پڑھنے جاتے تو کھجوریں کھا کے جایا کرتے، اور وطر یعنی تا قدر استعمال کرتے، 1 3 5 7۔ کتنا ہی اچھا ہو گھر والوں کے اندر ایک ایسا شخص یہ ذمہ داری اٹھائے، میں نے سنت کو زندہ کرنا ہے، پلیٹ میں کھجوریں لے، گھر سے نکلنے سے پہلے کہے پلیٹ لے کے سامنے آئے، یہ سنت ہے، کھجوریں کھا کے جاؤ، دروازے پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اور عید الاضحیٰ کا طریقہ یہ تھا، جب تک نماز نہ پڑھ لیتے کچھ نہ کھاتے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے تو شریعت نے بیماروں کے لیے آسانیاں رکھی ہیں، وہ کھا بھی سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا کام یہ بتایا اور کر کے دکھایا کہ با جماعت نماز پڑھے، روزہ نہ رکھے، بلکہ سب سے پہلا غسل کیجئے، مسواک کیجئے، خوشبو لگائیے۔ ان عبداللہ ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغدو الى المصلى، عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے غسل کیا کرتے، اور صحابہ اور سلف کا یہی طریقہ تھا، كانوا يستحبون ان يغتسلوا، کہ وہ غسل کیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، كان يلبس احسن ثيابه فی العیدین، سب سے خوبصورت لباس دونوں عیدوں میں اللہ کے رسول زیب تن کیا کرتے۔ وَكَانَ لِلنَّبِيِّ جُبَّةٌ يَلْبَسُهَا فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ، اللہ کے رسول کے پاس ایک جبہ تھا۔ وفي رواية أخرى وَكَانَ لِلنَّبِيِّ جُبَّةً، آپ کے دو جبے تھے جو آپ عیدین کے وقت پہنا کرتے تھے، جمعے کے دن زیب تن کیا کرتے تھے۔ وَلِلْوُفُودِ، ڈیلیگیشن آتا ہے اس کے استقبال کے لیے بھی، اور ایسا ملاقات کرنے کے لیے بھی آپ وہ پہن کے ہی بیٹھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، اس دن بھی غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، یہ سنت ہے۔ تو عید کے دن تو بلاولا یہ کام کرنے چاہیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مت لوگوں کے اندر اسلام کا غلط مفہوم پھیلاؤ۔ کچھ لوگوں کو عید کے دن یاد آتا ہے میرا فلاں فوت ہو گیا، وہ اللہ کے پاس اللہ کی رحمت میں ہوگا، اس کے لیے دعا کیجیے۔ مت سنت کو چھوڑیے کہ میں آج لباس نہیں پہنوں گا،
مجھے تو غم ہے. یہ محمد کریم کو بھی تو غم تھے. ان کے پیارے بھی تو دنیا سے چلے گئے, ان کی بیٹیاں بھی تو اللہ کے پاس چلی گئیں. یہ صحابہ کرام کو بھی غم تھے, لیکن یہ غم خوشی میں رکاوٹ نہیں بنے. اور یہ جاہلوں کا طریقہ ہے کہ آج کسی خاندان میں کوئی فوت ہو جائے, شادی طے کی ہوئی 6 مہینے 7 سال لیٹ ہو جاتی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے زندگی نہیں. یہ محمد مصطفیٰ نے طریقہ نہیں بتایا. خوشی کا دن, مسلمانوں کی خوشی کا دن, اس کو خوشی کے ساتھ گزاری, تیار ہو کے. بلکہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کی کبریائی بیان کیجیے. کان یخرج یوم الفطر فیکبر حتی یأتی بالمصلی. اللہ کے رسول عید الفطر کے دن تکبیریں کہتے جب تک عیدگاہ میں نہ آ جاتے. وحتی یقضی الصلاۃ, جب تک نماز نہ ہو جاتی اس وقت تک تکبیریں کہتے. مسلمان کو تکبیریں کہنی چاہیے. عید پڑھنے کے بعد صحابہ کرام کا معمول یہ تھا, جب صحابہ عید کے بعد ایک دوسرے کو ملتے تو یہ الفاظ کہتے, تقبل اللہ منا ومنک. اللہ ہماری بھی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی بھی عبادتوں کو قبول فرمائے. وَأَحَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں یہ دعا, اللہ ایسی خوشیاں آپ کو بار بار دکھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادب یہ بھی بتایا, عید پڑھتے وقت جب عیدگاہ کی طرف آؤ پیدل چل کے آؤ. اگر بیمار ہے تو گاڑی استعمال ہو سکتی ہے, سواری استعمال ہو سکتی ہے. جس راستے سے آئے ہو واپسی پہ راستہ تبدیل کر کے جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت ہے, اگر آپ عیدگاہ میں نماز پڑھ رہے ہیں کھلے میدان میں تو وہاں کوئی رکھتے نہ پڑھیے عید سے پہلے نہ عید کے بعد. اگر آپ مسجد میں عید پڑھ رہے ہیں, نہیں انتظام ایسا, تو مسجد میں آ کے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں عید سے پہلے, کیونکہ آپ مسجد میں آئے. لیکن آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا, كان لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. آپ عید سے پہلے اور عید کے بعد چونکہ میدان میں عید پڑھتے تھے, 1000 ہاتھ مسجد نبوی سے دور جگہ تھی جہاں یہ عید پڑھی جاتی مدینہ میں, اور مکہ میں جب سے عید فرض ہوئی ہے بیت اللہ کے اندر ہی پڑھی گئی آج تک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, عید سے پہلے اور عید کے بعد کوئی بھی عیدگاہ میں رکعت نہ پڑھتے, لیکن جب گھر واپس آتے تو 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. سنت ہے, آپ عید پڑھنے کے بعد جب گھر واپس جائیں 2 رکعتیں پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجیے. یہ دن خوشی کا دن ہے. اس دن میں رشتہ داروں کے ساتھ ملیے, دعائیں دیجیے اور دعائیں لیجیے, صلہ رحمی کیجیے, خوشیاں بانٹیے, خوشیاں دیجیے اور خوشیاں وصول کیجیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جاہلیت میں کھیل کود کے لیے دن خاص تھے, اللہ نے اچھے دن دے دیے. آپ کھیلنا بھی چاہتے ہیں, جائز کھیل. جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی. جائز کھیل وہ ہوتا ہے جو کافروں کی مشابہت نہیں ہوتی. جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس میں جوا نہیں ہوتا. جائز کھیل وہ ہوتا ہے جس کی ممانعت نہیں آئی. آپ نے فرمایا شطرنج کھیلنے والا, یہ چوسر کھیلنے والا ایسا ہے جیسے کسی نے خنزیر کے گوشت اور خون میں ہاتھ ڈالا ہے. مت ایسے کھیل کی طرف جائیے, مت جوا کی طرف جائیے, مت کافروں کی مشابہت کے کھیل کھیلیے. علموا اولادکم صبیانکم الرمایہ والسباحہ والفروسیہ وان کان فیہ مقالا عند البعض. گھڑسواری, تیراکی, تیر اندازی اپنے بچوں کو سکھائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دوڑ لگاتے, اس جگہ سے اس جگہ تک جو جیتے گا بیٹا میں اس کو کھجور دوں گا انعام. آپ نے گھڑ دوڑ یہ بھی کروایا, مقابلہ کروایا. مسلمانوں کو اس بات کا خیال کرنا ہوگا کہ اس خوشی کے موقع پہ اللہ کی ناراضگی نہ ہو. اللہ ذو جلال یہ خوشی کے موقع ایمان کی حالت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا اللہ ذو جلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں. اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا.
اور اس کی ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کرنے کے لیے ہادی و مرشد کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی ہی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے بغیر باپ کے پیدا کیا، کلمے کا القاء کیا مریم علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بقیہ ساری مخلوق کو اللہ ذوالجلال نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ۔ پھر جب کائنات کے ہر فرد کی تخلیق ہوئی تو اس کے مدارج اللہ ذوالجلال نے بیان کیے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ ذوالجلال وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ایسی مٹی سے جس میں پانی شامل کیا گیا، اور دوسری جگہ فرمایا من نطفہ، معمولی سے پانی سے انسان کو پیدا کیا۔ اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ایسی مٹی سے پیدا کیا جو چپکنے والی مٹی ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، ایسی مٹی سے جس کو معمولی سا حرکت دے تو اس سے آواز آتی ہے، کھنکھناتی مٹی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، ایسی سیاہ مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی خلق آدم من 3 تربات، آدم علیہ السلام کو 3 قسم کی مٹیوں سے پیدا کیا گیا، سودا و بیضاء و حمراء، سیاہ مٹی سے، سفید سے، اور سرخ مٹی سے۔ لما خلق اللہ الخلق، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ ذوالجلال نے انسانیت کی تخلیق کرنا چاہی، قبضها من جمیع الارض، اللہ نے پوری زمین سے مٹی لی، فجاء بنو آدم على قدر الارض، تو آدم کی اولاد بھی ویسے پیدا کی، منہم الاسود والابیض والاحمر وبین ذلك، کسی کا رنگ سیاہ، سفید، سرخ، اور کسی کا رنگ سرخ اور سفید، اور کسی کا رنگ وبین ذلك، سفید اور سیاہ۔ منہم الطیب والخبیث، منہم الخبیث والطیب، کچھ لوگ ابتدا سے ہی بڑے پاکیزہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ابتدا سے ہی بڑے خبیث قسم کے ہوتے ہیں۔ منہم السہل والحزن، کچھ لوگ بچپن سے ہی مسکراہٹیں بکھیرتے ہیں، اور کچھ لوگ زندگی کے آخری رمق تک غمگین رہتے ہیں۔ فجاء بنو آدم على قدر الارض، جیسے جیسے زمین کی مٹی کی خاصیتیں تھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان میں ودیت فرما دی۔ غصہ بھی رکھا، محبت بھی رکھی، ہر قسم کا جذبہ رکھا، لیکن ساتھ ان جذبوں کو کنٹرول کرنے کے لیے شریعت اتار دی۔ اگر غصے کا جذبہ نہ ہوتا تو آج کوئی بھی میدان جہاد سجتا نظر نہ آتا۔ اگر محبت انسان کے اندر نہ رکھی جاتی تو کوئی ماں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہوتی، لیکن محبت، غصہ اور دیگر جذبات کو لائن پہ رکھنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے شریعتوں کو اتارا۔ سب سے جامع شریعت اور آخری شریعت قرآن مجید ہے، جس نے انسانی جذبوں کو بھی لائن دی،
انسانی تخیلات کو بھی رخ دیا، انسانی تخیلات کے ساتھ ساتھ اس کے ارادوں کے بھی راہوں کا تعین کیا، اس کے قول و عمل کے زاویے اور ڈومینز طے کیے کہ یہ تم بات کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے، اور یہ عمل کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی اس پہ شکر کرو، اور شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اطاعت میں لگا دو، اور جو چیز اللہ نے عطا نہیں کی اس کی حکمت ہے اور اس کا فیصلہ ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں پنہا ہیں، تمہیں سمجھ آئے نہ آئے تمہیں ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اتاری اس قدر خوبصورت ہے کہ انسانی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک کی جز، اجزاء، عضو، اعضاء، اس کے ایک ایک عضو کا پرپز ہے، اور کیسے؟ جیسے اسلام نے کہا ہے بینگ اے مسلم، اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے سمجھنا ہے اللہ نے مجھے عقل دی ہے تو کس لیے؟ اس عقل سے میں سوچوں سمجھوں، لیکن شریعت کے قواعد کے تحت رہ کر، المنقاد لشرع اللہ، ایسی عقل جو شریعت کے تابع ہو کے چلتی ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ جو شریعت سے آزاد ہو کے سوچتی ہے، اس سے بڑی کوئی مصیبت اور وبال نہیں۔ اس لیے قیامت کے دن وہ لوگ جو اس عقل سے صحیح کام نہیں لیں گے، بلکہ قرآن اور سنت کے تابع نہیں کریں گے، قیامت کو جب جہنم کا ایندھن بننے لگیں گے تو یہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ کاش ہم نے یہ بات صحیح جو تھی وہ سنی ہوتی، پھر اس کو سمجھا ہوتا، اور سمجھ اور سننے کی صلاحیت اور یہ شوق اور ذوق کب ملتا ہے؟ جب المنقاد لشرع اللہ، ایسی عقل جو شریعت کے تابع کی جائے، شریعت کی روشنی میں اس کی سوچ بنائی جائے، تب انسان سننے کی تڑپ بھی رکھتا ہے، ذوق بھی رکھتا ہے، سننے کے بعد سمجھتا بھی ہے، سمجھنے کے بعد ایکشنز اس کے سامنے آتے ہیں۔ جب وہ عقل کو شریعت کے تابع نہیں کرتا، پھر وہ سنی انسنی کر دیتا ہے، سمجھنے کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، اور نتیجہ جہنم کا ایندھن بنتے وقت بھی اس کا اعتراف کرے گا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، ہم نے سنا ہی نہیں تھا، کاش ہم نے سمجھا ہوتا، آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے شروع کیا، بالوں کی بات آئی، اس کا کوئی مقصد ہے؟ من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہیں اس کو چاہیے کہ اپنے بالوں کی عزت کرے۔ بالوں کی عزت کیا ہے؟ سنت کے مطابق بال ہوں۔ سنت کے مطابق بال کیسے ہیں؟ لمہ، جمہ، وفرہ، کانوں کی لو کے برابر یا کندھوں کے برابر یا کانوں اور کندھوں کے درمیان، تینوں میں سے کسی قسم کے بال آپ رکھ سکتے ہیں۔ لم يحفظ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلق الا فی النسک، آپ نے صرف حج عمرے پہ ہی اپنے بالوں کو صاف کیا ہے، بصورت دیگر ایسی بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ ان بالوں کو سنت کے مطابق رکھا جائے، اس کا اکرام کی پہلی کیفیت یہ ہے، اور دوسری کیفیت یہ ہے اس کی ڈیزائننگ اور اس کا رخ وہ بنایا جائے جو شریعت نے بنایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں صدعت من یافوخی وأوصل ناصیته بین عینین، میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تو میں کنگھی کو آپ کے ناک مبارک کے سیدھ سے داخل کرتی، آدھے بال دائیں طرف کر دیتی اور آدھے بال بائیں طرف کر دیتی، اور آپ نے یہ حکم دیا احلقوہ کلہ او اترکوہ کلہ، اگر آپ نے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں تو برابر منڈواؤ، یہ پیالہ کٹ ہے، یہ فلاں کٹ ہے، اس کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع
اللہ کے رسول نے قزع سے منع کیا، فَإِنَّهَا طَرِيقَةُ الْيَهُودِ، یہ یہودیوں کا طریقہ قرار پایا۔ قزع کیا ہے؟ کہیں سے بات چھوٹے اور کہیں سے بڑے کر لیے جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، سر کے بعد آنکھوں کا تذکرہ آتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یہ آنکھیں بہت بڑی نعمت ہیں، اس کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ ان آنکھوں کی خیانت کو وہ جانتا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے یا نہیں دیکھ رہی، اس کے بنانے والا دیکھ رہا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، تین ایسے خوش نصیب ہیں ان کی آنکھیں آگ کو نہیں دیکھیں گی۔ عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے بہ پڑے۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے رات گزارتی ہے۔ وعین غضت عن محارم اللہ، تیسری آنکھ جو غیر محرم کو نہیں دیکھتی، حرام چیزوں کو نہیں دیکھتی۔ یہ تین آنکھیں اور تین آنکھوں والے ایسے مبارک لوگ ہیں، قیامت کے دن جہنم کی آگ کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی، اللہ میری آنکھ کی شر سے، میرے کان کے شر سے، میری زبان کی شر سے، میرے دل کے شر سے اور میری قوت باہ کی شر سے مجھے محفوظ فرما۔ اللہ نے کان دیے ہیں تو اس لیے اچھی بات سنی جائے، غیبت نہ سنی جائے نہ کی جائے۔ من رد عن اخیہ الغیبہ، جو شخص کسی کی غیبت کو دور کرتا ہے، من رد عن عرض اخیہ بالمغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو کسی کی غیبت کو روکتا ہے خود بھی رکتا ہے، جس طرح اس نے مسلمان کی عزت کی حفاظت کی، اللہ اس کے چہرے کو اور اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَىٰ قَوْمٍ يَكْرَهُونَ، اگر کوئی شخص ایسی بات سننا چاہتا ہے، چغلی، غیبت، ٹول لگاتا ہے، جاسوسی، تحسس، تجسس کرنا چاہتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، يُصَبُّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكَ، اس کے کان میں تانبا پگھلا کر داخل کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہی سمجھایا جو قرآن مجید کہہ رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں بدگمانی سے بچ جاؤ، جاسوسی سے بچ جاؤ، غیبت سے بچ جاؤ، یہ تمہارے کام نہیں ہے، اس سے شریعت نے منع کر دیا، انسان کے رخسار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کے بارے میں 3 حکم دیے ہیں، لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات المتفلجات المغیرات خلق اللہ، لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے دانتوں میں سوراخ پیدا کرتی ہیں، فاصلہ پیدا کرتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ مالدار عورت ہے، لعنت ہے ان عورتوں پر جو اپنے ان بالوں کو ڈیزائننگ کرتی ہیں اور منہ ڈالتی ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو پلکنگ کرتی ہیں یا تھریڈنگ کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت کے الفاظ بولے ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، یہ چہرہ تو اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ کیسے خوبصورت بنایا ہے؟ 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والتین قسم ہے انجیر کی، والزیتون قسم ہے زیتون کی،
وطور سینین اور طور سینا کی، وہذا البلد الامین اور مکہ معظمہ کی 4 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں بنایا ہے، اتنا خوبصورت چہرہ، ولا تصعر خدك للناس، اس لیے گالوں کو پھلا پھلا کے بات نہ کرنا، تعلیم دی ہے کہ جسم کے ایک ایک عضو کا استعمال کیسے کرنا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتی علی الناس زمان، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ایسے ہوں گے یأکلون الوان الطعام ويشربون الوان الشراب ويلبسون الوان الثياب ويتشدقون في الكلام اولئک شرار امتی، صرف دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، گمنڈ، غرور، تکبر، پیسے کی نمائش کے لیے ایک نہیں 20 کھانے ہوں گے، ضائع کریں گے، 20 مشروبات رکھیں گے، ضائع کریں گے، صبح کو کچھ لباس، شام کو کچھ، دوپہر کا کچھ، یہ فضول خرچی پہ جو اتر آئیں گے، پھر منہ پھلا پھلا کے لوگوں پہ رعب جمائیں گے، اولئک شرار امتی، یہ لوگ دنیا جہان کے بدترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چہرے کے بارے میں یہ بھی فرمایا خالف المشرکین، خالف المجوس، خالف الیہود، خالف النصارى، یہودیوں کی مخالفت، عیسائیوں کی، مشرکوں کی، مجوسیوں کی مخالفت کرو، کیسے ہوگی؟ فَأْفُ اللِّحَا، داڑھی کو معاف کر کے مردوں کے لیے حکم ہے، وَأَنْهِكُ الشَّوَارِبْ، اور اپنی مونچھوں کو کٹواؤ یا منڈواؤ، جُزُّ الشَّوَارِبْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی روشنی میں صحابہ کو تربیت دی، اگر آپ کے ہاتھ ہیں تو ان ہاتھوں کا استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے، یہ خیر کے لیے آگے بڑھیں، شر کے لیے نہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، نہ تبذیر کرو، نہ اسراف کرو، نہ فضول خرچی کرو، اور نہ ہی بخل ہی کرو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کے بازو ہے، اس کو اکڑا کے نہیں، تکبر نہیں کرنا، مومنوں کے لیے جھکا کے رکھو۔ فرمایا مومن وہ ہے الْمُطَوَّعُونَ أَكْنَابَهُمْ، جن کے کندھے اور بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں، عز و انکساری، حیا، وقار، رضانت، یہ مومن کی نشانی ہے، وہ آکڑ کے نہیں چلتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا اِذَا مَشَتْ أُمَّتِي مُطَيْطًا، جب میری امت کے لوگ بازو کھول کھول کے چلیں گے، سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا، عذاب آئے گا، شریر لوگ نیک لوگوں پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی فرمایا کہ اکڑ کر چلنے سے ہوگا کیا؟ ایک شخص اکڑ کے ساتھ چلتا ہوا گھر سے نکلا، مرجل جمتہ، اپنے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے، معجب نفسی، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے کیسا میں نے لباس پہنا ہوا ہے، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، زمین کو اللہ نے حکم دیا اور اس نے پکڑ لیا اور وہ زمین میں دھنسنا شروع ہوا جو قیامت تک دھنستا ہی چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا ہے دل کے بارے میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل، اس کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا، کیا سنا، کیا دیکھا، کیا سوچا، ارادے صحیح رکھو، نیتیں پاکیزہ ہوں، تخیلات پاک ہو، حاشیہ تخیلات میں کوئی برائی نہ ہو، گناہ نہ ہو، بغاوت نہ ہو، شرک نہ ہو، کفر نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے سوچ، ارادہ، اور اس کو نافذ کرنے کی دعا اور اس کو نافذ کرنے کی تمنا جب دل میں ہوتی ہے تو یہ دل اللہ کو پسند آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا سب سے بہترین کون ہے؟ آپ نے فرمایا کل صدوق اللسان مخموم القلب، ہر سچا انسان اور مخموم القلب۔ پوچھا گیا یہ مخموم القلب کیا ہے؟ قال هو التقی النقی الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، ایسا متقی اور مستغنی انسان جس کا دل اتنا پیارا ہے، جس میں گناہ کے جذبات ڈیرے نہیں جماتے،
جس میں بغاوت نہیں ہے، حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، نہ ہی کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے کے جذبات ہیں، یہ کائنات میں سب سے بہترین انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، پیٹ کا تذکر آتا ہے، فرمایا کھولو واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ ضرور پیو ضرور لیکن اسراف نہ کرو، اتنا نہ کھاؤ کہ بیماریاں اپنے ساتھ جوڑ لو، اور اتنا بھی اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو کہ یہ ہاضمے کا سسٹم اپنا سسٹم کام کرنا چھوڑ دے۔ اسراف نہ کرو، نہ کھانے میں نہ پینے میں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت دی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنی، دنیا میں برتن تو بہت زیادہ ہیں، طرح طرح کے برتن، سب سے برا برتن وہ ہے جب انسان اپنے پیٹ کو بھر کے کھانا کھاتا ہے۔ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کی اولاد کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جس سے اس کی کمر درست رہے، کام کرتا رہے، اس میں کوئی ویکنس نہ ہو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ وَإِن كَانَ لَا مَحَالَ، اگر ضروری اسے کھانا ہی ہے تو اصول نہ چھوڑے، فَثُلُثٌ لِطَعَامِ، ایک حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے رکھے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِ، دوسرا حصہ پانی کے لیے رکھے، وَثُلُثٌ لِنَفَسِ، اور تیسرا حصہ سانس کے لیے رکھے۔ اپنے آپ کو ان اصولوں کو پامال کرتے ہوئے جو لے جاتے ہیں اور کہتے بھی سوچتے نہیں کہ تینوں حصوں میں کھانا تو لاؤ نا، پانی تو دائیں بائیں آ جائے گا، اور سانس کی کیا ضرورت ہے وہ آئے نہ آئے۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ کون سے لوگ جن کو مومن کہا جاتا ہے؟ مومن کون ہے؟ نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، لغویات سے پرہیز کرنے والے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن له الجنہ، کون ہے جو زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت مجھے دیتا ہے؟ میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنت چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بات کرو سچ بولا کرو، واوفوا اذا عاہدتم، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کیا کرو، وادوا اذا اؤتمنتم، امانت تمہیں دی جائے تو خیانت نہ کیا کرو، حفاظت کیا کرو، وکفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو برائی سے بچا کے رکھا کرو، وغضوا ابصارکم، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کیا کرو، ان کو جھکا کے رکھا کرو، واحفظوا فروجکم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تدخلون جنت ربکم، تم اپنے رب کی جنت کے مہمان بن جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاؤں کے بارے میں بھی مسلمانوں کو یہ بتا دیا، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، تم نے جو لباس پہنا ہے پہلے تو اسلامی لباس پہنو، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے لباس میں بھی یا کسی بھی عمل میں، وہ انہی میں سے ہے۔ صحابی کہتے ہیں، رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ثوبین معصرین فقال لا تلبسهما، اللہ کے رسول نے زرد رنگ کی دو چادریں مجھ پہ دیکھی، میں نے لباس پہنا تھا، فرمایا اس کو نہ پہننا، فإنها من لباس الكفار، یہ کافروں کا لباس ہے۔ کہا اللہ کے رسول دھو کے رنگ صاف کر دو زرد، قال لا بل احرقهما، ان کو جلا دو۔ مسلمان کافروں کی مشابہت نہیں کرتا لباس میں بھی۔ پھر فرمایا اگر کسی کی شلوار یا تہبند جو کچھ پہنتا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنوں سے نیچے ہوگی مرد کی، تو یہ شخص توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا جاتا ہے تو یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اور عورت کے لیے حکم کیا دیا کہ وہ اپنے پاؤں کو ڈھانپ کے رکھے، یرخین ذراعا، صرف ڈھانپے نہیں، ایک بلش نہیں، ایک ہاتھ لمبا کپڑا اس پہ ڈالے۔ جب پہلے اللہ کے رسول نے حکم دیا ایک بلش کپڑا اپنے پاؤں پہ آنا چاہیے کہ عورت کے پاؤں نظر نہ آئے۔ سیدہ عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہے، اذن
تنكشف أقدامهن. اللہ کے سور جب وہ چلے گی تو پاؤں تو پھر بھی نظر آئیں گے. قال يرخين ذراعا لا يزدن عليه. ایک ہاتھ لمبا کپڑا جو ہے وہ بنائیں جس سے پاؤں چلنے سے بھی نظر نہ آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرآن مجید کی روشنی میں کہ تم اپنے جو بھی زندگی میں لباس پہنو وہ لباس دو شرطوں سے خالی ہونا چاہیے. مخیلہ نہ ہو, تکبر کے لیے نہ پہنو, اسراف اور تبذیر اور فضول خرچی نہ کرو, میانہ روی اختیار کرو, اچھے سے اچھا ہو لیکن وہ فضول خرچی میں نہ آئے, اس غرض سے نہ ہو کہ تم تکبر کرنا چاہتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اپنے لباس کو پاک صاف رکھو, سر سے لے کر پاؤں تک کی ایک ایک جز کے بارے میں شریعت نے تعلیمات دی. تعلیمات دینے کے بعد ایک آرڈر جاری کیا, تم مسلمان ہو, بلیورز ہو, نان بلیورز اللہ کے دشمن ہیں اور تم دشمنوں کی نقالی نہ کرنا, تمہیں ان کی مشابہت نہیں کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى. نہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو نہ عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرو. فإن تسلیم اليہود الاشارة بالاصابع. یہودی سلام کرتا ہے انگلیوں کے ساتھ. وتسلیم النصارى الاشارة بالاکف. عیسائی سلام کرتا ہے ہتھیلیوں کے ساتھ. تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے. بلکہ فرمایا لیس منا من عمل بسنت غیرنا. اس کا میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے, ہمارے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے جو کسی غیر کے طریقے کو پسند کرتا ہے. من تشبہ بقوم فهو منهم. جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے, وہ انہی میں سے ہے. اور دوسری روایت وحشر معهم یوم القیامہ. قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھاتے ہوئے اللہ کا فرمان بھی سمجھایا. قرآن کہتے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کبھی بھی یہودی اور عیسائی تم پہ راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم یہودی اور عیسائی نہ بن جاؤ. اس سے پہلے کبھی بھی آپ پہ راضی نہیں ہوں گے. یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے. ساتھ ہی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرد کو عورت کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے. لعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال والمتشبہین من الرجال بالنساء. لعنت اس شخص پر جو مرد ہے, عورت بننا چاہتا ہے, اس کی مشابہت کرتا ہے. لعنت اس عورت پر جو ہے تو عورت لیکن مرد بننا چاہتا ہے, اس کی مشابہت کرنا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لعن اللہ المخنثین من الرجال. لعنت ان پر جو مرد ہیں وہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو ہجڑا بناتے ہیں. والرجلات من النساء. لعنت ان عورتوں پر جو ہیں تو عورتیں لیکن ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. لعنت اس مرد پر جو زنانہ لباس پہنتا ہے, لعنت اس عورت پر جو مردانہ لباس پہنتی ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ بات سمجھو اور سمجھاؤ. لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي الطَّرِيقِ لَفَعَلْتُمُوهُ. ایک وقت آئے گا تم غیروں کی نقالی کرو گے, یہودی اور عیسائیوں کی. شبرن بشبرن, بالشت پر بالشت, قدم پہ قدم رکھو گے. اگر وہ کسی بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے اس بل میں داخل ہوگے, پتہ نہیں یہاں کیا ہے. اور اگر ان کے اندر یہ عادت ہے کہ وہ راستوں میں اپنی بیویوں سے مجاملت کرتے ہیں تم ان کی نقالی کرتے ہوئے یہ بھی کرو گے. صحابہ کرام سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کی بات ہو رہی ہے؟
یہودیوں اور عیسائیوں کی. کہا تو اور کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہود اور عیسائیوں کی مشابہت سے روکا وہاں مرد و زن کو ایک دوسرے سے مشابہت کرنے سے بھی روکا. انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذ نساؤہم قصۃ من الشعر. بنی اسرائیل پہ عذاب آیا. صحیح بخاری کی شرح اٹھا کے دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنیے. فرمایا فقدت امت من بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی قوم گم ہو گئی, ملی ہی نہیں. پھر آپ کے سامنے ایک چوہیا گزری. فرمایا اللہ نے اس پوری قوم کو چوہیا بنا دیا ہے. دلیل کیا ہے؟ اگر چوہیا کے سامنے بکری کا دودھ پڑا ہو وہ پی لے گی, اگر اونٹنی کا دودھ ہو وہ نہیں پیے گی. الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. قرآن کہتا ہے الا ما حرم اسرائیل علی نفسی. کس طرح انہوں نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کر لیا تھا. پوری کی پوری امت چوہیا بنا دی گئی. سبب کیا تھا؟ جب انہوں نے اللہ جلال کے ان فرامین کو پامال کیا تو اللہ جلال نے انہیں سزا دی. آج ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے, وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے پاس ایک نظام ہے, ایک دستور ہے, ایک آئین ہے جس کو قرآن کہتے ہیں, جس کو حدیث کہتے ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, ایک اس کے رسول کی سنت ہے. جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. ان دونوں میں سے ایک یا دونوں کو چھوڑ دیا کبھی گمراہی سے بچ نہ سکو گے. یہی وجہ ہے کہ آج نظریں اٹھتی ہیں کمزور, فکری مسکین, جنہوں نے کبھی قرآن و سنت پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, سوچا نہیں. وہ مغرب کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں. حلال ہو یا حرام, غلط ہو یا صحیح, کمزور ہو یا طاقتور چیز, انہیں یہ دیکھنا ہے مغرب کیسے راضی ہوتا ہے. کاش ان مسکینوں کو کوئی سمجھائے. ہر روز سورج غروب ہوتے ہوئے پیغام دیتا ہے کہ میں بلند تھا جب مشرق کی طرف سے تھا, مغرب کی طرف رخ کیا ہے تو غروب ہو رہا ہوں. اپنے ایمان کو ڈبونا چاہتے ہو تو شریعت کو چھوڑ کے مغرب کی پیروی کرو. مغرب کہتا ہے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں. اسلام کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى. مرد اور عورت برابر نہیں ہیں. مغرب کہتا ہے کہ کوئی مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا. اسلام کہتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. عدل انصاف کر سکتا ہے, حقوق پورے کر سکتا ہے تو 1, 2, 3 اور 4 شادیاں بھی کر سکتا ہے. مغرب کہتا ہے کہ عورت اور مرد کی وراثت ایک ہے. اسلام کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین. مرد کے 2 حصے, عورت کا 1 حصہ ہے. مغرب کہتا ہے عورت کو طلاق ہو جائے کوئی عدت نہیں. اسلام کہتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. اگر عورت کو طلاق ہوئی ہے تو 3 ماہ اس کی عدت ہے. اور اس کا خامد فوت ہو جائے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10. اگر خامد فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے. مغرب کہتا ہے کہ کوئی مرد 1, 2 سے 10 اپنی گرل فرینڈ رکھ سکتا ہے. اسلام کہتا ہے محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان. پاک دامن مومن جو ہے وہ دوستیاں نہیں کیا کرتے, وہ چپکے سے اس طرح کے کام نہیں کیا کرتے. مغرب کہتا ہے جس طرح مرد کو اجازت ہے کہ وہ 4 شادیاں کرے, عورت ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ بھی شادیاں کر سکتی ہے, اپنے بوائے فرینڈ رکھ سکتی ہے. اسلام کہتا ہے محصنات غیر مسافحات ولا متخذات اخدان. چپکے سے دوستیاں کرنے والیاں اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ان سے کوئی مومن نکاح کرے. مغرب کہتا ہے کہ یہ جو نظام بنا ہوا ہے کہ عورت کے اوپر مرد ذمہ دار ہے, یہ غلط ہے. دونوں برابر ہیں. عورت
بھی حکم چلا سکتی ہے. اسلام کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہن عواد عندکم، یہ تمہاری بیویاں ہیں، جس طرح تمہاری خدمت کرنے والی ہیں، یہ تمہارے کہے کی مانے گی تبھی ان کے لیے جنت ہے. مغرب کہتا ہے کہ جس طرح مرد طلاق دے سکتا ہے اس طرح عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. اسلام کہتا ہے الذی بیدہ عقدۃ النکاح، نکاح مرد کرتا ہے تو طلاق کا حق بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، عورت طلاق نہیں دے سکتی. آئیے اس فیصلے کو سمجھیے، مغرب کی پیروی کرنی ہے تو جس طرح آج مغرب کے سے متاثر ہو کر ٹرانسجینڈر کا ایکٹ آپ کے اس وطن عزیز میں پاس کیا جا رہا ہے. کوئی مرد کسی وقت جا کے کہہ سکتا ہے کہ میں عورت ہوں اور اس کا آئی ڈی کارڈ عورت کا بن جائے. کوئی عورت یہ کہہ دے کہ میں مرد ہوں، اس کا مرد کا کارڈ بنایا جائے گا. مقاصد کیا ہے، اہداف کیا ہے، سمجھیے آپ کے اس اسلامی ملک میں کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے. مرد مرد سے نکاح کرے گا قانونی چھتری مل جائے گی، اس لیے کہ میں نکاح کر سکتا ہوں. عورت عورت سے نکاح کرے گی، جائز قرار پائے گا. حوث پرستی، نفس پرستی، اسلام سے آزادی. اور مغرب چاہتا ہی یہ ہے جو زیادہ اچھلتے ابلتے ہیں لوگ، انہی کے ممالک میں ایسے نظام لاؤ کہ ہم پہ انگلی نہ اٹھائیں کہ تمہارے خاندان برباد ہو گئے، ہم پہ انگلی نہ اٹھائے تمہارے پاس خاندانی نظام نہیں، ہم پہ بھی انگلی نہ اٹھائے کہ تم کیا کر رہے ہو، تمہارے اپنے وطن میں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا کوئی سوچنے کے لیے اس بات کو سوچے گا ہی نہیں، سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ مال ہو وہ اعمال ہو، اس کے اندر تمیز ختم ہو جائے گی، حلت و حرمت کا مزاج ختم ہو جائے گا. پھر اللہ ذوالجلال کا عذاب آئے گا. رات کو لوگ سوئیں گے اس حالت میں علی لہو و لعب، کھیل کود اور پھر اچھل کود میں. صبح ہوں گے اللہ ذوالجلال کسی کو بندر بنا دے گا، کسی کو خنزیر بنا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سمجھیے، کب جب یہ سود کو حلال کہنے لگ جائیں گے، واستحلال اور پھر شراب اور اس کے ساتھ زنا کو حلال سمجھنے لگ جائیں گے، شراب کے نام بدل دیں گے اور سودی کاروبار عروج پہ ہوں گے. واتخاذہم القینات، رقص کرنے والی رقاصات جو ہیں وہ لوگوں کی محبوبات بن جائیں گی. نتیجہ کیا ہوگا؟ کچھ لوگ بندر بنیں گے، کچھ خنزیر بنیں گے. اور علماء یہ کہتے ہیں اگر شکل و صورت بندر اور خنزیروں کی نہ بھی بنے، جس طرح خنزیر کے اندر غیرت نہیں ہے، معاشرے میں بے غیرتی عام ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا بندر بنیں گے، شکل نہ بھی بنے تو سب سے شرارتی یہ جانور ہے، یہ شرارتیں انسانوں میں آ جائیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 ایسی چیزیں ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تم نہ دیکھ سکو، اگر تم اس کا شکار ہو گئے تو کیا بنے گا؟ پوچھا اللہ کے رسول کون سی چیزیں؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ عز و جلال 3 قسم کے عذاب اتاریں گے. الا اخذ بالسنین، اللہ عز و جلال ان کو آزمائیں گے بالاوجاع، ایسی بیماریوں سے، ایسی بھوک سے جو اس سے پہلے دنیا میں نہ بھوک اور افلاس آیا، نہ اس طرح کی بیماریاں آئیں، نہ اس طرح کی بیماریوں سے کوئی واقف ہوگا. پھر آپ نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، پرواری کریں گے، دھوکہ اور فراڈ عام ہو جائے گا. الا اخذوا بالسنین، قحط سالی ہوگی یا تو بارشیں ہوں گی نہیں، ہوں گی تو بربادی کریں گی. وجور السلطان، ظالم بادشاہ آئیں گے. وشدت المعونہ،
زندگی تنگ ہو جائے گی. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ. اور تیسرا گناہ، جب قوم کے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے پھر اللہ عز و جلال اپنی رحمتوں کو روک لیں گے. چوتھا گناہ، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ. جب اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور اللہ اس کے رسول کے وعدوں کو توڑ دیں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ. تو اس معاشرے میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، ہر شخص ایک دوسرے کا گریبان پکڑتا نظر آئے گا. اور پانچواں گناہ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ. اور اگر قرآن کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر فیصلے کریں گے اپنی منمانی سے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ دشمن کو مسلط کریں گے. جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوگا دشمن چھین کے لے جائے گا. آج قرآن کا فیصلہ ہے، مرد اور عورت برابر نہیں. مرد کے احکام الگ ہیں، عورت کے احکام الگ ہیں. اگر ٹرانسجنڈر کا ایکٹ اگر یہ نافذ کیا جائے تو کیا جہاں عورتیں بیٹھتی ہیں مرد بیٹھے گا؟ کیا مرد اگر اس نے لکھوا دیا ہے کیا عورت کی طرح اس کو بھی 8 سے 10 سے 15 دن نماز کی چھٹی ہوگی، اس کو بھی حیض آئے گا، اس کے بھی نفاس کے مسائل ہوں گے، کیا اس سے بھی پردہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کروا لیا کہ میں عورت ہوں؟ اگر بسوں میں، گاڑیوں میں عورتوں کے لیے سیٹیں خاص ہیں، وہاں مرد جا کے بیٹھے گا. ہاں، یہی مغرب چاہتا ہے کہ مرد و زن میں فرق نہ رہے، اختلاط ہو، شیطانی مجلسیں ہوں، شیطانی محفلیں ہوں، کوئی روک ٹوک نہ ہو. آزادی کا تصور مغرب کا یہی ہے. اسلام اس کو آزادی نہیں کہتا، بربادی کہتا ہے. اسلام تو کہتا ہے تمہارے پاس، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر جاؤ، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کوئی اجازت کے بغیر جھانک لیتا ہے وہ فاسق بن جاتا ہے. جس نے آنکھ بھر کے کسی کے گھر میں دیکھ لیا فاسق ہے. اور اگر گھر والے کو پتہ چل جائے بغیر اجازت کسی نے جھانکا ہے اور وہ کوئی پتھر مار کے آنکھ پھوڑ دے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے من خبب امرأته على زوجها او خادما على اهله. کسی خادم کو اس کے آقا کے خلاف جو کرتا ہے، کسی بیوی کو اس کے خامد کے خلاف بھڑکاتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ماں ہو، باپ ہو، وہ بھائی ہو، دوست ہو، کسی کے خلاف بھڑکانا جائز نہیں ہے. جائے کہ اس مرد کو کہے تم عورت بن جاؤ، عورت کہے کہ میں مرد بن جاتی ہوں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان معاکمت الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة. عورت عورت سے نکاح نہیں کر سکتی، مرد مرد سے نکاح نہیں کر سکتا. یہ قانون تمہیں چھوٹ دے گا کہ مرد مرد سے نکاح رچائے گا جو مغرب کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایسے حالات آ جائیں گے تو پھر انتظار کرو، سرخ آندیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، اللہ کے عذاب آئیں گے جن سے تم بچ نہیں سکو گے. ایک ہی راستہ ہے، اللہ کے سامنے سچی توبہ کر کے اپنے معاملات کو درست کیا جائے. نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب تو آیا، شرک کی وجہ سے، نافرمانی سبب تھا. عادی و سمودیوں پر عذاب تو آیا تو نافرمانی ہی سبب تھا. فَكُلًّا أَخَذْنَاهُ بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا فَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. کتنے ایسے ہیں جن کو ہم نے غرق کر کے مار دیا گناہ کی وجہ سے. کتنے ایسے تھے جن پہ ہم نے ایسے ایسے عذاب مسلط کیے، ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی. کیا سبب تھا؟ گناہ سبب تھا. گناہ کیا تھا؟ مرد مرد سے نکاح کیا، زیادتی اور گناہ کرنا چاہتا تھا. اس لیے شریعت نے کہا فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ. اگر ایسا نظام دین کا پسند کرنے والے ہیں کوئی تو سمجھے کہ اگر یہ کیس قانون کے ہاتھ میں آ جائے کہ مرد مرد سے زنا کرتا ہے، دونوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. شریعت نے کہا لعن اللہ من عمل عمل القوم لوط. اس پہ لعنت ہے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اعمال کرتا ہے. شریعت نے یہ ساری چیزیں
اس لیے وضاحت کر دی تم مسلمان ہو، مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے دستور اور آئین وہ ہے جس کو اللہ نے وحی بنا کے اتارا، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، ان دونوں کو تھام کے رکھو، جو تھامے گا میں حوض کوثر پہ اس کا انتظار کروں گا۔ اللہ عز و جلال اسلامی دستور کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگیاں ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی ضلالت، گمراہی، غیر اسلامی دساتیر اور تحاریک سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے یہاں تشریف فرما ہیں سب کو اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب